السلام علیکم ناظرین، یہ ہے سمن ٹی وی جو آپ کے لیے پیش کرتا ہے نت نئے حالات و واقعات اور ایسے حقائق جن سے آپ تھے بالکل بے خبر۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تالش حسین طور۔ آخرکار چائنا نے لداخ کے اوپر اپنا فوجی کنٹرول سنبھال لیا۔ لداخ وہی متنازع علاقہ ہے جس کے بارے میں بھارت نے چند ماہ قبل متنازع بل پاس کر کے لداخ کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے لداخ کو بھارت کا اٹوٹ انگ بنانے کی کوشش کی اور اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں اور تمام قوانین کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ ان دنوں جیسا کہ بھارت سمیت پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی سچویشن سے گزر رہی ہے، آخرکار ایسا کیا ہوا کہ چائنا کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور چائنا کو اپنی افواج اچانک سے لداخ بھیجنی پڑی اور بھارت کو پسپا کرنا پڑا۔ آخر اس کے پیچھے بھارت کے کیا عزائم تھے؟ جی ہاں، بالکل وہی عزائم جو کہ ناپاک ارادے ہمیشہ وہ پاکستان کے بارے میں رکھتا ہے، یعنی لداخ کے ذریعے بھارتی افواج گلگت بلتستان پر حملے کا ناکام منصوبہ بنا رہی تھی، کیونکہ لداخ ہی وہ مختصر ترین راستہ ہے جس میں سے گزر کر وہ گلگت بلتستان پر آسانی سے حملہ کر سکتے تھے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کو برباد کیا جائے اور سی پیک کا وہ حصہ جس کا آغاز گلگت بلتستان سے ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جائے اور خدا نخواستہ سی پیک کا یہ منصوبہ ناکام بنایا جائے۔ لیکن چائنا نے اپنے آپ کو یہاں پر بالکل حاضر دماغ رکھا اور فوری طور پر ایکشن لیا گیا، جس کے نتیجے میں چائنا نے اپنے 5000 مزید فوجی دستے اس وادی لداخ میں بھیج دیے، جن کو ان کی آرٹلری کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، اور اس طرح سے چند ہی دنوں میں لداخ کا وہ حصہ جو کہ پاکستان پر حملے میں بہت ہی آسانی سے معاونت کر سکتا تھا بھارت کی، اس حصے پر چائنا نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا اور بھارت کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا دیا۔ چائنا ایسا نہ کرتا تو یقیناً پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ چائنا کی وہ بڑی انویسٹمنٹ جو کہ سی پیک کی شکل میں وہ پاکستان میں کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ واضح ہے کہ بھارتی عزائم کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ اب دوبارہ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کو متنازع کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن بھارتی افواج کا ساتھ دینا اور دوسری طرف ثالثی کی پیشکش کرنا، اس سے امریکہ کا دوہرا معیار ثابت ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا علاقہ جس کا کنٹرول ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ پاکستان اپنا جائز مقصد حاصل ہی کرے اور اپنے دفاع میں ہی اگر اپنی افواج کو کارروائی پر مجبور کرے تو اس کے برعکس بھارتی افواج اور بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی ہرزہ سرائی دیکھنے کو ہوتی ہے، اور وہ قیامت برپا کر دیتے ہیں اور وہاں پہ صف ماتم بچ جاتی ہے اگر کوئی بھی کارروائی پاکستانی افواج کی طرف سے ہو، خواہ وہ اپنے دفاع میں ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ کارگل میں اپنے دفاع کے لیے پاکستانی افواج نے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا بھارتی افواج کو، اور اس طرح سے ایک جیتا ہوا حصہ ہمارے کچھ سیاسی مبصرین یا سیاسی غیر مبصرین کی وجہ سے کچھ جیتا ہوا حصہ واپس کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور یہ ہماری سیاسی قیادت کا فقدان تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی پسپائی پاکستان کو ہوئی۔ لیکن
اس ساری کارروائی کے دوران اور اس ساری کارروائی کے بعد کئی مہینوں تک بھارتی میڈیا چیخ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا اور پاکستانی حکومتیں مناسب جواب بھی نہ دے سکی. لیکن اب کی بار جبکہ چائنا نے اتنے بڑے علاقے پر کنٹرول سنبھال لیا ہے، اس کے باوجود بھارتی میڈیا خاموش ہے اور بھارت کسی قسم کی ہرزہ سرائی چائنا کے خلاف کرنے کی بجائے پاکستانی افواج کو نشانہ بنائے ہوئے ہے اور وہ حسب معمول پاکستانی افواج کے بارے میں الٹے سیدھے بیانات دینے میں مصروف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ چائنا ایک طاقتور ملک ہے جس نے چند دنوں میں ہی ان کو ایسی منہ کی دکھائی کہ ان کو نہ کو چنے چبوا دیے اور دوبارہ ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے وہ کبھی طاقتور کے سامنے نہیں بولتے اور پاکستانی قیادت کا بھی اور پاکستانی سیاسی بصیرت کا بھی انہیں چونکہ اندازہ ہے کہ وہ اتنا مضبوط اقدام نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اتنا مضبوط موقف اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان کو ایک تارنوالا سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی جاری رکھتا ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان اب شعور کی جانب گامزن ہے اور چائنا کو جس طرح سے کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان بھی کامیابیوں کی طرف گامزن رہے گا اور بھارت کو اسی طرح ہمیشہ کے لیے مونگ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ.